فجر کا وقت ہوگا، نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں گی، اور اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر سفید مینار پر اتر آئیں گے۔ یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کا مشترکہ عقیدہ ہے، لیکن یہ عقیدہ ہمارا موضوع نہیں۔ ہمارا موضوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانے کے بعد عام لوگوں کے ساتھ پہلا مکالمہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامعہ امیہ میں موجود لوگوں کو حکم دیں گے، سیڑھی کا بندوبست کرو، میں مینار سے نیچے اترنا چاہتا ہوں۔ لوگ یہ سن کر ہنسیں گے اور عرض کریں گے، حضور آپ آسمان سے زمین پر تشریف لے آئے، لیکن آپ کو مینار سے اترنے کے لیے سیڑھی چاہیے، کیا یہ بات عجیب نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، میں اس وقت عالم اسباب میں کھڑا ہوں، اور عالم اسباب میں آپ ہوں یا میں، ہم سب اسباب کے محتاج ہیں۔ لوگ یہ سن کر سبحان اللہ کہیں گے، سیڑھی کا بندوبست کیا جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر قدم رنجا فرمائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نماز ادا کریں گے اور دجال سے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ کتابوں میں درج یہ واقعہ پڑھ کر عالم اسباب کی ساری تھیوری سمجھ آ جاتی ہے۔ ہم مسلمان خوفناک حد تک ذہنی، نفسیاتی اور روحانی مغالطے کا شکار ہیں۔ ہم پوری زندگی روحانی معجزوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور اس انتظار میں یہ تک فراموش کر بیٹھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے۔ وہ اپنے عصا سے سمندر کو دو حصوں میں کاٹ دیتے تھے، لیکن وہ بھی اپنی امت کے لیے عالم اسباب کے تقاضے نرم نہ کروا سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، لیکن وہ اور ان کے ساتھی رومن امپائر کے اسباب کا مقابلہ نہ کر سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری اور محبوب ترین نبی ہیں، لیکن انہوں نے بھی عالم اسباب میں تلوار، گھوڑے، زرہ بختر، اونٹ، پانی، خوراک اور لباس کا بندوبست کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنا دفاع کرتے رہے، جنگیں لڑتے رہے اور پیٹ پر دو پتھر باندھتے رہے۔ آپ علیہ السلام کو بھی ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، ہجرتوں، معاہدوں، جوڑ توڑ اور معاش کی ضرورت پڑتی رہی۔ حضور بھی تجارت فرماتے رہے، اپنے حسب نسب پر فخر کرتے رہے اور اپنے گھر آباد کرتے رہے۔ اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی میں کوئی سب اسٹینڈرڈ چیز استعمال نہیں کی۔ دوست بنائے تو شاندار لوگوں کا انتخاب کیا، غلام اور کنیزیں چنی تو تہذیب، شائستگی اور مروت کے شاہکار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی کمزور تلوار نہیں خریدی اور نہ ہی بیمار گھوڑے اور لاغر اونٹ پر سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباس بھی ہمیشہ صاف ستھرا اور بے داغ پہنتے، اور رہائش کے لیے شہر بھی معتدل اور پرفضا پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی بھر عالم اسباب میں اسباب کا پورا خیال رکھتے رہے، اچھا کھانا کھایا، اچھا پھل پسند فرمایا، اچھی جگہ اور اچھے لوگ پسند کیے، اور اس دور کی شاندار ٹیکنالوجی استعمال کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب حملہ آوروں سے بھی مقابلے کے لیے شہروں سے زیادہ دور نہیں جاتے تھے، لیکن جنگ بدر کے موقع پر مدینہ سے 156 کلومیٹر دور بدر کے میدان میں خیمہ زن ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر بھی احد پہاڑ پر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربوں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مدینہ کے گرد خندق بھی کھودی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں سے مقابلے کے لیے یہودیوں کے ساتھ معاہدے بھی کیے۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ عالم اسباب میں اسباب کی بہترین مثالیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم ارواح میں چند سیکنڈ میں معراج سے مستفید ہو گئے۔ وہ واپس آئے تو وضو کا پانی گرم اور دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر دیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عالم اسباب میں واپس آئے تو آپ کا دندان مبارک بھی شہید ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے سفر کے دوران زخمی بھی ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو بھوک، پیاس، گرمی، سردی اور خوف بھی محسوس ہوتا رہا۔ آپ کی چھت بھی ٹپکتی رہی، آپ بیمار بھی ہوئے، آپ پر زہر کا اثر بھی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادو کے اثر سے نکلنے کا بندوبست بھی کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غربت اور بیماری سے پناہ بھی مانگتے رہے۔ یہ عالم اسباب کے وہ سبب ہیں جن سے کوئی زیرو آزاد نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر وجود رکھتے ہیں، آپ کی گردن پر اگر سر موجود ہے اور آپ اگر سانس لے رہے ہیں، تو پھر آپ نبی ہوں، ولی ہوں یا پھر عام انسان ہوں، آپ عالم اسباب کے تمام اسباب کے محتاج ہیں۔ آپ کو پھر مینار عیسیٰ سے اترنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت بھی پڑے گی۔ اسی طرح ہم بھی آج اگر عالم اسباب میں ہیں تو پھر ہمیں اسباب کا انتظام کرنا ہوگا۔ شفاف پانی، اچھی خوراک، طاقتور قانون، فوری انصاف، ماہر ڈاکٹرز، معیاری تعلیم، رواں سڑکیں
सड़कें शानदार लाइफस्टाइल की ज़रूरत होगी और फिर सर्दी, गर्मी और वबा तीनों से बचने का मुनासिब बंदोबस्त भी करना पड़ेगा। फिर हमें तरक्की याफ्ता कौमों की तरह सबब को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाना होगा। फिर हमें ऐसी सीढ़ी का बंदोबस्त भी रखना होगा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मैदान से उतार सके। हमें ऐसी अद्वियात भी ईजाद करना होंगी जो उम्मत मुसलमान को सेहतमंद रख सकें। हमें ऐसी टेक्नोलॉजी भी ईजाद करना होगी जो सर्दी में गर्मी और गर्मी में सर्दी पैदा कर सके। हमें इंसानों के सुकून और आराम का बंदोबस्त भी करना होगा। हमें कुर्राए अर्ज़ पर दम तोड़ती हयात का ख्याल भी रखना होगा। हमें दुनिया को माहौलियाती आलूदगी से भी बचाना होगा। हमें मुसलमानों के हाथों से तहफ़्फ़ुज़ भी देना होगा और हमें यह भी साबित करना होगा कि मोमिन असबाब की दुनिया में भी दुनिया को अपने बराबर नहीं आने देता। मुख्तसर ये कि अगर आप मुसलमान हैं तो आप आलमी असबाब को आलमी असबाब मानकर असबाब का बंदोबस्त करें, वरना दुनिया आपसे जीने का हक़ तक छीन लेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।